الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ ہے اللہ کے حقوق۔ اللہ تعالیٰ کا پہلا حق کی عبادت پر ہم کلام کر رہے تھے، اور اس میں عبادت کا معنی و مفہوم اور عبادات کی مختلف اقسام پر کلام تھا۔ آج تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ عبادت کی جو مختلف اقسام ہیں کچھ ان پر کلام ہے، اور کچھ جو عبادات خالصہ کا دین میں مقام ہے، اہمیت ہے، افادیت ہے، اور جو اس سے فوائد حاصل ہوتے ہیں ان پر کچھ گفتگو ہوگی، اور پھر ذوق عبادت کے متعلق کچھ کلام کریں گے، اور یہ عبادت کا شوق اور یہ جذبہ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے اس پر کچھ کلام کریں گے۔ عبادت کی اقسام کے حوالے سے یوں سمجھ لیں کہ عبادت کی بنیادی طور پہ 4 قسمیں بنتی ہیں۔ ایک وہ عبادات جن کا تعلق دل سے ہے، انہیں عبادات قلبیہ کہتے ہیں۔ دوسری وہ عبادت جن کا تعلق زبان کے ساتھ ہے، انہیں عبادات لسانیہ کہتے ہیں۔ تیسری وہ قسم جس کا تعلق اعضائے بدن کے ساتھ ہے، انہیں عبادات بدنیہ کہتے ہیں۔ اور کچھ وہ عبادات ہیں جن کا تعلق مال کے ساتھ ہے، انہیں عبادات مالیہ کہتے ہیں۔ اور بعض اوقات یہ عبادات ایک دوسرے کے ساتھ مکس بھی ہو جاتی ہیں کہ ایک ہی شے کے اندر مالی عبادت بھی پائی جاتی ہے اور اس میں بدنی عبادت بھی پائی جاتی ہے۔ اب وہ عبادات کہ جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے، جو دل سے کی جاتی ہیں، وہ ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا، خدا پہ توکل کرنا، بھروسہ کرنا، صبر کرنا، قناعت اختیار کرنا، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنا، اور خدا کے فیصلوں پر راضی رہنا کہ ہماری زندگی میں جو بھی واقع ہو جائے، اچھا یا برا، ہم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہیں۔ یہ چند ایک میں نے مثالیں عرض کی ہیں، اور آپ ان کو دیکھیں گے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کا تعلق بندے کے دل کے ساتھ ہے۔ عبادات لسانیہ جیسے ہم تلاوت کرتے ہیں، جیسے ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، جیسے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں، یہ وہ عبادات ہیں جو زبان سے ادا کی جاتی ہیں۔ تیسری وہ عبادات جن کا تعلق بدن کے ساتھ ہے، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کا جو ظاہری پورا ایک ہیئت اور صورت ہے وہ بدن سے ادا کی جاتی ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، روزے کا تعلق ہمارے بدن کے ساتھ ہے۔ ہم خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، طواف کرنا یہ بدن کا فعل ہے۔ اسی طرح ہم رکوع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، یہ سارے وہ افعال ہیں جو ہم اپنے بدن سے ادا کرتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ عبادات مالیہ جو مال کے ذریعے ادا کی جاتی ہیں، جیسے ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، جیسے ہم صدقہ فطر ادا کرتے ہیں، جیسے ہم کفارے ادا کرتے ہیں، جیسے ہم عید پر قربانی کرتے ہیں، جیسے ہم صدقے دیتے ہیں، جیسے ہم حج کرتے ہیں، اور جیسے ہم کسی زمانے میں جو غلاموں کو آزاد کرنے کی صورتیں تھیں وہ پائی جاتی تھی۔ اور کچھ وہ جو میں نے عرض کی کہ جن کے اندر دونوں طرح کے مفاہیم پائے جاتے ہیں، جیسے حج کی عبادت ہے، حج میں مال بھی خرچ ہوتا ہے کہ مثلا اگر ہم پاکستان سے جاتے ہیں تو حج کے لیے ہمیں ایک اچھے خاصے اخراجات کرنے پڑتے ہیں، لیکن صرف اخراجات کا معاملہ نہیں ہوتا، ساتھ میں خود بھی جانا ہے اور جا کے فزیکل بہت سارے کام بھی کرنے ہیں، مینا جانا ہے، عرفات جانا ہے، مزدلفہ جانا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے، تو یہ ساتھ میں بدن کا بھی اس میں عمل دخل شامل ہے۔ تو یہ 4 قسم کی عبادات بنی، عبادات قلبیہ، عبادات لسانیہ، عبادات بدنیہ اور عبادات مالیہ۔ اب اس کے بعد ایک اور کلام کہ دین میں ان عبادات کی اہمیت کیا ہے۔
تو بات یہ ہے کہ یہ جو عبادات خالصہ ہوتی ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے، درود ہے، ان عبادات کی ایک اپنی تاثیر ہے، ان کا ایک خصوصی مقام ہے کہ جو اور بہت سی عبادات کی صورتیں ہیں ان میں وہ شے نہیں پائی جاتی۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی اگر غلام آزاد کرتا ہے تو اس میں بھی عبادت کا معنی بڑا واضح طور پہ موجود ہے، لیکن جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے، ان میں ایک خاص ایسا تعلق ہے روحانیت کے ساتھ، قرب الہی کے ساتھ، ملائے اعلیٰ کے ساتھ اور فرشتوں کے ساتھ قلبی کیفیات جوڑنے کا، اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے بطور خاص ان عبادات کا بطور خاص مقام ہے، اور انہی عبادات کو اسلام کی بنیاد قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ احادیث طیبہ میں، بخاری میں، مسلم میں، دیگر کتابوں میں یہ حدیث مبارک موجود ہے، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمدً عبدہ ورسولہ، ایک اس بات کی شہادت کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ ایک بات ہے۔ دوسری فرمایا اقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرنا، اور تیسری بات ہے ایتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، اور چوتھی بات ہے والحج، اور حج کرنا، اور 5ویں بات فرمائی والصوم، اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا۔ تو اب یہ ان عبادات کی جو اہمیت ہے، جو ان کی افادیت ہے، اور جو ان کا خاص مقام ہے بندے کے اسلام اور ایمان کے ساتھ، ان کی وجہ سے انہیں دین اسلام کی بنیادیں قرار دیا ہے کہ دین اسلام کی بنیاد ان چیزوں پر ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور قابل توجہ گفتگو ہوتی ہے جو کتابوں میں کی جاتی ہے، یا جو معاشرے کے اندر بھی بعض اوقات لوگ کرتے ہیں۔ لوگوں کے رویے 2 طرح کے ہیں۔ کچھ وہ ہیں کہ جو ان عبادات کو حرف آخر سمجھتے ہیں کہ بس یہ ہے اور کچھ نہیں، اور وہ سارے کے سارے دین کا مدار انہی پہ رکھتے ہیں۔ کچھ وہ ہیں کہ جو لوگوں کے نفع اور لوگوں کے فائدے سے متعلق جو انسان کے، جو بندے کے، جو مومن کے کام ہیں ان کو اہمیت دیتے ہیں، اور یہ جو عبادات ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ مقصود بھی ذات نہیں ہے بلکہ یہ ذرائع ہیں دوسرے کاموں کے لیے۔ یہ 2 طرح کے رویے جو ہیں یہ دونوں غلط ہیں۔ نہ تو یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ عبادات ہی بس اصل چیزیں ہیں اور بقیہ چیزوں کا دین میں کوئی مقام نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ان عبادات کی بھی اہمیت ہے، اور اس کے ساتھ جو حلال و حرام کے دیگر کثیر احکام قرآن و حدیث میں موجود ہے ان کی بھی اہمیت ہے۔ جو سود کی حرمت ہے، جو رشوت کی حرمت ہے، جو حلال کمانے کو فرض قرار دیا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں دین میں اہمیت رکھتی ہیں۔ اسی طرح جن چیزوں کا تعلق اخلاقیات کے ساتھ ہے ان کی بھی دین میں پوری اہمیت ہے۔ قرآن مجید کے اندر معاذ اللہ کوئی عبث یا کوئی فضول بات تو نہیں ہو سکتی، اور قرآن نے اخلاقیات کے بارے میں، حسن اخلاق کے بارے میں، عفو درگزر کے بارے میں، صبر و شکر کے بارے میں، ان سب کے بارے میں قرآن کے اندر بیان موجود ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ عبادات اہم اپنی جگہ ہیں، لیکن ان میں انحصار نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس یہ ہے اور کچھ نہیں، ایسا نہیں۔ تو یہ تو ایک رویہ۔ جو دوسرا رویہ ہے کہ آج کل جو دنیا سے متاثر ہو کر اور غیروں سے متاثر ہو کر جو خدمت انسانیت کے کام ہے، بس انہی کو سب کچھ سمجھ لینا اور ان عبادات کے بارے میں اتنا کہہ کے گزر جانا کہ جناب یہ تو بندے کے ذاتی معاملات ہیں، یہ تو اس کا اور خدا کا معاملہ ہے، اس کی اتنی زیادہ نہیں ہے، بس انسانیت کی خدمت کر لی تو سب ہو گیا۔ ایسا کچھ نہیں۔ انسانیت کی خدمت کر لی تو سب ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، وہ پڑھنی ہی ہیں۔ رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، وہ رکھنے ہی ہیں۔ حج اپنی شرائط سے فرض ہے، وہ ادا کرنا ہی ہے۔ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، وہ ادا کرنی ہی ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ یہ کام کریں نہ کریں، بس آپ نے باقی دوسرے ادھر ادھر کے کام کر لیے اور یہ سمجھے کہ ہم فارغ البال ہو گئے اور ہمارے ساری ذمہ داریاں پوری ہو گئیں، ایسا کچھ نہیں۔ اور پھر یہ جو کہنا ہے کہ جناب یہ عبادات جو ہے
یہ ذرائع ہیں۔ مثال کے طور پہ کیسے؟ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ جو نماز ہے نا، نماز تو اصل میں ڈسپلن سکھانے کے لیے، جماعت جو ہے یہ تو ایک پابندی وقت سکھانے کے لیے ہے، وضو جو ہے یہ تو صفائی ستھرائی سکھانے کے لیے ہے، روزہ جو ہے یہ تو محض ضبط نفس اور اپنا سیلف کنٹرول کے لیے ہے۔ اب یہ باتیں بعض اوقات ظاہری جملوں کے اعتبار سے بڑی اچھی لگتی، واجبہ کیا بات ہے کہ نماز ڈسپلن سکھاتی ہے، جماعت جو ہے وہ صف بندی اور لائن میں لگنا سکھاتی ہے، اور وضو جو ہے وہ طہارت سکھاتا ہے، اور روزہ جو ہے سیلف کنٹرول سکھاتا ہے۔ لیکن یہی بات دو انداز میں کہی جا سکتی۔ ایک تو یہ کہ ان عبادات سے مقصود یہی ہے، اگر یہ بات ہے تو غلط ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بھئی عبادات کی جو ضرورت اہمیت ہے وہ فی نفسی ہی ہے، یعنی وہ اپنی جگہ ضروری ہے، ہاں اس کے ساتھ یہ فوائد بھی حاصل ہو جاتے ہیں کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے اور 5 وقت وضو کرتا ہے تو اس وضو سے اسے طہارت، اسے فریشنس، اسے بدن کی تازگی حاصل ہوتی، اور یہ اس کی صحت کے لیے بھی فائدہ مند چیز ہے۔ جب وہ عبادت کرتا ہے تو عبادت کی وجہ سے اسے کنسنٹریشن بھی ملتی ہے، اس کے ساتھ جماعت کی پابندی جو ہے ڈسپلن بھی سکھاتی ہے، لائن میں لگنا بھی سکھاتی ہے۔ یہ ہے اضافی فوائد، یہ اصل الاصول مقصد یہ نہیں ہے، اسے کہتے ہیں اضافی فوائد۔ تو اضافی فوائد کے اعتبار سے یہ ٹھیک ہے اور یہ چیزیں ہونی چاہیے اور بالکل ہونی چاہیے، لیکن یہ کہہ دینا کہ عبادات کے پیچھے بس یہی مقاصد ہے اور عبادت انہی کے لیے ہے، اور خود ان عبادات کا بندہ جو نماز پڑھتا ہے اور خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، یا وہ روزہ رکھتا ہے اور اپنے نفس کے اوپر سختی کرتا ہے تاکہ اس کے جذبات جو ہے وہ دبیں، اس کی خواہشات جو ہے وہ دبیں، یہ بذات خود یہ مقصود نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ یہ عبادات مقصود بذات بھی ہیں، اور اس کے علاوہ یہ دیگر کئی اہم چیزوں کے لیے ذرائع اور اسباب بھی ہیں۔ قرآن و حدیث کے اگر نصوص اور جو ہے وہ احکام کو پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ واضح طور پہ مقصود بذات بھی ہیں اور یہ ذرائع بھی ہیں۔ جیسے اب نماز کو لے لیں، نماز مقصود بذات ہے، یہ بذات خود مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نماز کو ایمان فرمایا، چنانچہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ سورۃ البقرہ میں فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ایمانکم، اللہ کی یہ شان نہیں کہ اے لوگو تمہارے ایمان کو ضائع کر دے، اور یہاں ایمان سے مراد ہے نمازیں۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھتے رہے اور قبلہ تبدیل ہونے سے پہلے فوت ہو گئے، تو ان کے بارے میں لوگوں کو تشویش تھی کہ بھئی ان کی نمازوں کا کیا بنے گا، انہوں نے تو قبلے کی طرف پڑھی نہیں ہے، بیت المقدس کی طرف پڑھتے رہے۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ایمانکم، اللہ کی یہ شان نہیں کہ اے لوگوں تمہارا ایمان ضائع کر دے۔ اب یہ دیکھیں ایمان کسے فرمایا؟ ایمان اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرمایا۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ غیر مقصودی چیز ہے اور اسے جو ہے وہ ایمان قرار دے دیا گیا، نہیں، وہ بذات خود مقصود چیز ہے۔ اسی طرح حدیث مبارک میں مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ سب حالتوں سے زیادہ سجدے میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نماز، یہ سجدہ، یہ بذات خود اتنی اہم چیزیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں عاجزی ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جو ہے وہ سرنڈر کر دینا ہے، اس میں اپنی نفی ہے، نفی ذات ہے اس کے اندر، یہ خدا کی بارگاہ میں بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث مبارک ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، تو بے شک بندہ اپنے رب سے سرگوشیاں کرتا ہے، اپنے رب سے باتیں کرتا ہے۔ تو اب یہ خود نماز ہی کا فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ سے مناجات کا نام ہے، یہ رب سے مناجات ہے۔ اچھا، پھر اسی طرح بخاری شریف کی ایک اور حدیث مبارک ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ
احب الی مما افترضتہ علیہ، کہ بندہ جس قدر فرض چیزوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، اتنا اس سے بڑھ کر مجھے کوئی اور محبوب نہیں۔ یعنی فرائض جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، اور پھر بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اس بندے کو اپنا دوست بنا لیتا ہوں، میں اسے اپنا پیارا بنا لیتا ہوں۔ اور جب میں اسے اپنا پیارا بنا لیتا ہوں تو پھر اس کے بعد پھر وہ پوری حدیث مبارک میں اس کی سمع بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی بصر بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اسے ضرور عطا کروں گا، اور اگر مجھ سے پناہ مانگے تو میں ضرور اسے پناہ عطا کروں گا۔ اب یہ جو فضیلت ہے، یہ جو اتنی عظیم بشارت ہے، یہ کس چیز پہ؟ یہ انہی عبادات کے اوپر فرمائی گئی، انہی فرائض اور نوافل پہ فرمائی گئی، انہی نمازوں پہ فرمائی گئی کہ بندہ فرض کے ذریعے جتنا میرا قرب حاصل کرتا ہے کسی اور شے کے ذریعے اتنا قرب حاصل نہیں کرتا۔ خدا کی بارگاہ میں سب سے محبوب چیزیں یہ فرض نمازیں ہیں، یہ فرض روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ اور پھر جب بندہ ان کے ساتھ یہی کام نفلی طور پہ شروع کر لیتا ہے، وہ نفلی نمازیں پڑھتا ہے، وہ نفلی روزے رکھتا ہے، وہ صدقہ و خیرات کرتا ہے، وہ نفلی حج کرتا ہے، وہ عمرہ کرتا ہے، تو یہ عمل کرتے کرتے وہ خدا کو اتنا پیارا ہو جاتا ہے کہ خدا اسے اپنے دوستوں میں شامل کر لیتا ہے، اور پھر آگے اس کو بہت سے فضائل و کمالات عطا فرماتا ہے۔ تو اب یہ فضائل کس چیز کی ہیں؟ یہ نماز کے ہیں۔ تو اب اگر نماز محض ایک زمینی سی چیز ہے کہ جناب بس ادھر ادھر کے کام کر لیے اور بس وہ انسانیت کا نعرہ لگا دیا اور 2-4 دوائی دارو کے کام کر دیے تو بس ٹھیک ہے جی سارے کام ہو گئے، اور یہ نمازیں جو ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں، لیکن جو حدیثیں فرما رہی ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے وہ تو یہ، تو لہٰذا ان کو جو زمینی چیزیں قرار نہیں دیا جا سکتا ہے۔ ہاں نماز یہ ہے کہ نماز کے پھر دوسرے فوائد ضرور ہیں، یہ ذرائع اور اسباب کی حیثیت بھی رکھتی ہے، یہ اصالت یعنی اصل ہونے کی حیثیت بھی ہے، اور یہ سبب اور ذریعہ ہونے کی حیثیت بھی ہے۔ وہ کیسے؟ جیسے قرآن پاک کے اندر ہی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز اور صبر کے ذریعے مدد حاصل کیا کرو۔ تو اب یہاں پر نماز کو مدد حاصل کرنے کا ذریعہ قرار دیا۔ اسی طرح ایک اور آیت مبارکہ ہے، ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ تو اب نماز سبب اور ذریعہ ہو گیا برائی اور بے حیائی سے بچنے کا، لیکن اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ نماز اسی کام کے لیے کہ برائی بے حیائی سے روکے ورنہ نماز ہی نہیں، ایسا نہیں۔ نماز اپنی جگہ، ہاں اس کے ساتھ یہ فائدہ بھی وابستہ ہے کہ وہ برائی اور بے حیائی سے بھی روکتی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے حوالے سے عرض کیا۔ اسی طرح نماز کا ایک اور فائدہ قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا گیا ہے، فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، اور نماز قائم کر میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے۔ تو نماز یاد الہی، ذکر الہی کا سبب ہے، ذریعہ ہے، تو لہٰذا اس اعتبار سے یہ سبب بھی ہے، لیکن خود نماز اس کی ہیئت اور اس کا جو طریقہ کار ہے وہ بذات خود اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، خدا کو محبوب ہے۔ اسی طرح روزے کو لے لیں، روزہ جو ہے وہ محض ذریعہ نہیں ہے، روزہ بذات خود عبادت ہے، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ بندہ بغیر نیت روزہ کے سارا دن بھوکا پیاسا رہ لے اور بولے کہ چونکہ بھوکا پیاسا رہنے سے جو اپنے اوپر تھوڑا سا کنٹرول ہوتا ہے وہ مجھے حاصل ہو گیا تو لہذا بغیر نیت کے بھی میرا وہ مقصد پورا ہو ہی گیا۔ نہیں، خدا کا حکم ہے کہ روزہ اپنے پوری شرائط کے ساتھ اور وہی صبح سے لے کر رات تک اور نیت کے ساتھ ہی رکھا جائے گا۔ اور روزے کے مقصود بھی ذات ہونے پہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، فرمایا روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا۔ تو اب یہ جو حدیث مبارک ہے یہ کیا بتا رہی ہے کہ روزے کو اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے لیے قرار دیا کہ روزہ خاص الخاص عبادت ہے جو بندہ میرے لیے کرتا ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا۔ اور روزہ ذریعہ بھی ہے،
قرآن پاک کی آیت مبارکہ کے اندر ہی ہے کہ روزہ کیوں فرض کیا گیا؟ فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پہ روزے فرض کیے گئے اے ایمان والو جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے، کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو، تاکہ تمہیں پرہیزگاری نصیب ہو۔ تو اب یہاں پر اسے مقصد کے طور پر بھی بیان کیا۔ تو الصوم لی، روزہ خاص میرے لیے ہے، یہ اس کی اصالت ہے، اور لعلکم تتقون یہ وہ ذریعہ ہے، یہ وہ سبب بن گیا۔ اچھا اسی طرح آپ زکوٰۃ کی طرف آ جائیں، خود مال خرچ کرنے کو، اللہ کے نام پر مال خرچ کرنا، اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرنا، اللہ کے دین کی مدد کے لیے مال خرچ کرنا، اللہ کے حکم پر عمل درآمد کی نیت سے مال خرچ کرنا، بذات خود اسی کو عبادت قرار دیا ہے۔ چنانچہ فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فرمایا تم نیکی کو پا نہیں سکو گے جب تک اپنی محبوب شے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، جو تمہیں پسند ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو تمہیں نیکی ملے گی، تقوی ملے گا، تمہیں جنت ملے گی۔ اسی طرح ایک اور آیت مبارکہ میں فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ جو خدا سے ڈرنے والے، جو قیامت کا خوف رکھنے والے لوگ ہیں، تو فرمایا کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں یتیم کو، مسکین کو اور قیدی کو، کیوں؟ عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں۔ تو اب یہ جو زکوٰۃ میں، یہ جو خیرات میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا عنصر ہے، یہ اسے بذات خود عبادت بنا دیتا ہے، یہ بذات خود عبادت بنا دیتا ہے۔ ہاں اب اس کے ساتھ اس کے جو دیگر فوائد ہیں وہ اپنی جگہ ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ جو زکوٰۃ، لفظ زکوٰۃ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پاکیزگی۔ زکوٰۃ کا لفظ پاکیزگی کے معنی میں ہے۔ تو زکوٰۃ سے پاکیزگی کیا ہے کہ نفس اور دل جو ہے یہ مال کی محبت کی وجہ سے گدلا ہو جاتا ہے، یہ مال کی محبت سے میلا ہو جاتا ہے، اور یہ زکوٰۃ ادا کرنا اس میل کو دھو دیتا ہے، یہ دل کو پاک کرتا ہے۔ حدیث مبارک میں فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیۃ، کہ دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے، کہ دنیا کی محبت گناہ کرواتی ہے۔ اسی طرح یہ جو دنیا کے مال و اسباب ہیں یہ غفلت میں ڈالتے ہیں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال و دولت کی زیادہ طلبی نے، کثرت کی زیادہ طلبی نے تمہیں غفلت میں ڈال کے رکھا حتیٰ کہ تم نے قبروں کا منہ جا دیکھا۔ اسی طرح یہ اشیاء انسان کے لیے مزین ہے، یہ خواہشات انسان کے لیے بڑی خوشنما ہیں، بڑی خوبصورت ہیں۔ فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، کہ یہ جو سونے چاندی کے ڈھیر ہیں یہ انسان کے لیے بڑے مزین کر دیے گئے، یہ اس کے نفس کی خواہشات ہیں، یہ دل کی پسند ہے اس کی۔ تو انسان کا دل ان چیزوں کا شکار ہو جاتا ہے، اس کا نفس ان چیزوں کی طرف راغب ہوتا ہے، اور یہ جو اس کی رغبت ہے، یہ پھر اسے گناہوں کی طرف لے کے جاتی ہے۔ یہ جو چوری ڈکیتیاں کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ خواہشات کی تسکین کرنی، اس لیے کہ لذات کو حاصل کرنا ہے، اس لیے کہ مال بڑھانا ہے۔ تو یہ چوری ہے، رشوت ہے، ڈکیتی ہے، غصب ہے، سود ہے، یہ سارے کے سارے گناہ جو ہیں یہ اسی مال کی وجہ سے کیے جاتے ہیں۔ تو جب اس مال کی محبت دل میں آتی ہے تو یہ دل کو میلا کر دیتی ہے، اور یہ زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ اس میل کو صاف کرنے کے لیے ہے کہ بھائی جس مال کو تم اپنا سمجھ کے، جس کے پیچھے سر توڑ کوششیں کر رہے ہو، یہ مال اللہ کی راہ میں دو۔ جب بندہ اپنے مال کا کچھ حصہ خدا کی راہ میں دیتا ہے تو اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ نہیں، یہ مال حقیقت میں میرا نہیں، میرے رب کا ہے، اور یہ اس کے دل کا تزکیہ کرتا ہے۔ تو اب اس اعتبار سے یہ زکوٰۃ ایک طرف اصل عبادت ہے کہ یہ خود جو ہے اسے عبادت قرار دیا، لیکن دوسری طرف یہ تزکیہ نفس کا ذریعہ ہے، یہ تطہیر قلب کا ذریعہ ہے، یہ غریبوں کی مدد کا ذریعہ ہے۔ تو اب اصالت بھی ہے اور یہ دوسری طرف ذریعہ بھی۔ اسی طرح چوتھی چیز حج کو اللہ تعالیٰ نے بذات خود فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جو بیت اللہ تک جانے کی استطاعت رکھتا ہے، پیسے ہیں، اخراجات ہیں،
سفر کے، اخراجات سفر کے، فرمایا کہ جو بیت اللہ تک جانے کی استطاعت رکھتا ہے اس پر اس گھر کا حج فرض ہے۔ کیوں؟ اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے۔ تو اب اس عبادت کی تخصیص دیکھیں اللہ تعالیٰ کے لیے، کہ فرمایا کہ اللہ کے لیے اس گھر کا حج فرض ہے ہر اس بندے پر جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا۔ تو اب یہ اس کا جو اصل ہونا اور اس کا ضروری ہونا اور جو اس کا بنیادی عبادت ہونا ہے یہ اس کو بیان کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بہت ساری چیزوں کا سبب بھی بنتا ہے، کیونکہ حج جو ہے یہ حصول تقویٰ کا، یہ حصول محبت کا، یہ گناہوں سے بچنے کا، یہ بہت سی چیزوں کا ذریعہ ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، کہ جو ان مہینوں میں حج کا ارادہ کرے تو نہ تو ان کے اندر کوئی ہم بستری وغیرہ کی بات کرے اور نہ گناہ کی بات کرے اور نہ جھگڑا کرے۔ اور قرآن میں فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور یہ جو سفر حج ہے اس میں زاد راہ لو، اس میں توشہ سفر ساتھ رکھو، اور بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ اچھا، اسی طرح پھر اس میں جو قربانیاں ہیں، جو اس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے پاس جانا ہے، خانہ کعبہ خدا کی نشانی، حجر اسود خدا کی نشانی، اور اسی طرح آب زمزم یہ خدا کی نشانی، صفا مروہ خدا کی نشانی۔ اب ان نشانیوں کے پاس بندہ جاتا ہے اور عظمت الہی سے جو دل لبریز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن میں بیان فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو بے شک یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے، یہ دلوں کی پرہیزگاری میں سے ہے۔ تو اب اس اعتبار سے یہ جو حج ہے یہ دلوں کی پاکی، دلوں کی پاکیزگی، دلوں کے تقوی کا ذریعہ ہے۔ تو یہ میں نے 4 عبادتیں جو ہے یہ مثال کے طور پر بیان کی، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، کہ یہ چاروں اپنی جگہ اصل بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ دیگر فوائد کے لیے سبب اور ذریعہ بھی بنتی ہیں۔ اور اسی وجہ سے اب ان سب عبادتوں کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ان عبادتوں کو خدا کی بارگاہ تک رسائی کا ذریعہ بناؤ، ان عبادتوں کو بارگاہ الہی تک پہنچنے کا ذریعہ بناؤ۔ چنانچہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ یہ وسیلہ کیا ہے؟ اس وسیلے میں نیک اعمال، عبادات، بندگی کے کام، نیکیاں ہیں۔ نیکیوں کے ذریعے، عبادات کے ذریعے، بندگی کے کاموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ تک وسیلہ تلاش کرو۔ اس کے ساتھ پھر جو نیک ہستیاں ہیں، جو نیک شخصیات ہیں، وہ بھی اس کے اندر آ جاتی ہیں کہ ان کو وسیلہ بنا کر انبیاء علیہم السلام کو، اولیاء کرام کو، یا جو مقدس جگہیں ہیں انہیں وسیلہ بنا کر خدا تک رسائی حاصل کرو۔ تو اب یہ وسیلے کے طور پہ ان کو بیان فرمایا۔ اب اس کے بعد ایک اگلی عبادت کے حوالے سے بڑی اہم بات ہے کہ عبادت کا ذوق یہ ہمیشہ سے صالحین کا طریقہ رہا۔ عبادت، بندگی یہ ہمیشہ سے صالحین کا طریقہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بارے میں ارشاد فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، بے شک یہ انبیاء نیکی کے کاموں میں جلدی کیا کرتے تھے، یہ سرعت دکھاتے تھے، جلدی کرتے تھے۔ اور فرمایا وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور یہ انبیاء ہمیں پکارتے تھے رغبت کے ساتھ اور رہبت کے ساتھ۔ رغبت جو ہے وہ دل کے بارگاہ الہی کی طرف کھنچنے کے ساتھ، اور رہبت اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ڈر اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا جو خوف ان پہ تھا اس کے ساتھ۔ یہ ڈر، یہ رغبت کے ساتھ اور ڈر کے ساتھ یہ ہمیں پکارتے تھے۔ اور فرمایا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، خدا فرماتا ہے اور یہ انبیاء ہماری بارگاہ میں دلوں سے جھکنے والے تھے۔ تو اب یہ دیکھیں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت، ان کا کردار کیا بیان فرمایا کہ وہ
نیکیوں میں جلدی کرتے تھے، خدا کی عبادت اور اس کی بارگاہ میں حاضری میں رغبت اور رہبت کا راستہ اختیار کرتے تھے، اور ان کے دل اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہوتے تھے۔ تو یہ انبیاء علیہم السلام کا طریقہ۔ اچھا، پھر اس کے بعد بطور خاص ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ، عبادت کا ذوق اور عبادت کا شوق کیسا تھا؟ عبادت کے شوق کے بارے میں قرآن مجید کی آیات مبارکہ موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل، اے مزمل رات کے وقت کچھ قیام کیجئے، اے جھرمٹ مارنے والے رات کو کچھ قیام کیا کرے، یعنی کہ جاگ کر عبادت کیا کرے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت مبارکہ کے نزول کے بعد اتنی عبادت کرنا شروع کر دی کہ پوری رات عبادت کیا کرتے تھے، پوری رات۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے پھر اگلا حصہ نازل فرمایا الا قلیلا، مگر رات کا تھوڑا سا حصہ، یعنی رات کو عبادت کریں مگر رات کا تھوڑا سا حصہ آرام بھی کریں۔ کتنی عبادت کریں؟ آدھی رات، یا اس سے کچھ کم کر لیں، یا اس پہ کچھ زیادہ کر لیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عبادت اتنی کثرت سے کرتے تھے اور اتنے شوق سے کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے، کہ آپ مشقت میں پڑ گئے اس کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ نازل فرمائی طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے تم پہ قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ مراد یہ کہ اپنی جان کو آرام بھی دو، کچھ رات کو نیند بھی کیا کریں، کچھ رات کو راحت بھی لیں۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا شوق عبادت تھا۔ اسی طرح صحابہ کرام، قرآن پاک میں صحابہ کرام کی عبادت کو بطور خاص بیان فرمایا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ، فرمایا تم ان صحابہ کو دیکھو گے حالت رکوع میں، حالت سجدہ میں اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی تلاش کرتے ہوئے۔ اے بندے، تو صحابہ کو دیکھے گا کہ وہ رکوع میں ہیں، وہ سجدے میں ہیں، وہ عبادت میں ہیں، وہ رب کی رضا کے متلاشی ہیں، وہ اللہ کا فضل طلب کر رہے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی کیفیت تھی۔ اور صحابہ کرام ہی کے بارے میں قرآن پاک میں تھا، فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور اے نبی تم اپنے آپ کو ٹھہرا کے رکھو ان لوگوں کے ساتھ۔ کن کے ساتھ؟ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، جو صبح و شام اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، اپنے رب کی رضا چاہنے کے لیے، اپنے رب کی رضا چاہتے ہوئے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کی کیفیت کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا یہ رکوع میں، یہ سجدے میں، یہ فضل کے متلاشی، یہ خوشنودی کی طلب کرنے والے، یہ صبح و شام خدا کو پکارنے والے۔ اور صحابہ کرام کی جو عبادت کے واقعات ہیں وہ تو ماشاءاللہ اتنی کثرت کے ساتھ ہیں۔ مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے اللہ والوں کی باتیں، اللہ والوں کی باتیں آپ کتاب پڑھیں، اور اس میں جو صحابہ کرام کے حالات زندگی ہیں آپ وہ پڑھیں گے، آپ دنگ رہ جائیں گے کہ کتنی عبادت اور کتنا شوق عبادت تھا ان میں۔ بلکہ ایک صحابی کے بارے میں مجھے ایک فرمان جو ہے وہ یاد آ رہا ہے کہ اپنے نرم بستر کے پاس گئے اور کہنے لگے اے بستر تو بڑا نرم ہے، لیکن جنت کا بستر تجھ سے بھی زیادہ نرم ہے، جنت کا بستر تجھ سے بھی زیادہ نرم ہے۔ یہ کہہ کے بستر چھوڑا اور اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو یہ ان ہستیوں کا ذوق عبادت ہے۔ اچھا، اسی طرح قرآن پاک میں جو صالحین کا طرز زندگی، جو ان کی صبح و شام، جو ان کی راتیں بیان کی گئی ہیں، اس میں بھی اس ذوق عبادت کا تذکرہ موجود ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ان کے پہلو ان کے بستروں سے جدا رہتے ہیں۔ اللہ والوں کے، نیکوں کے، متقیوں کے جو پہلو ہیں یہ ان کے بستروں سے جدا رہتے ہیں، اور وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف اور ڈر سے، خوف اور امید سے۔ جنت کی لالچ، رضا الہی کی طلب اور خدا کا ڈر۔
تو فرمایا کہ یہ نیکوں کی زندگی ہے۔ ایک آیت میں فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ راتیں گزارتے ہیں اپنے رب کے حضور سجدے کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے۔ ایک آیت مبارکہ میں فرمایا والمستغفرین بالاسحار، اور رات کے آخری پہر، آخری گھڑیوں میں وہ اللہ سے استغفار کرتے ہیں، مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ تو اب یہ جو جتنی چیزیں ہیں یہ سب کیا ہے؟ یہ ساری کی ساری اس عبادت کے ذوق اور شوق کو ظاہر کرتی، یہ اس عبادت کے جذبے کو ظاہر کرتی ہیں، یہ اس عبادت کے ساتھ محبت کو ظاہر کرتی ہے کہ عبادت بزرگان دین، سلف صالحین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، ائمہ محدثین، علماء، فقہا، صوفیاء، تابعین، صحابہ کرام، انبیاء علیہم الصلاۃ کی زندگی میں عبادت کس قدر ان کے اندر راسخ تھی اور ان کی زندگیوں کا حصہ بنی ہوئی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جذبہ کیسے پیدا ہو؟ کیونکہ ہم اگر اپنی حالت دیکھتے ہیں تو سوائے تو بھی شرمسار ہو مجھ کو بھی شرمسار کر، سوائے شرمندگی کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ ہمارے اندر تو رمضان کے اندر بھی عبادت کا شوق بس 2-4 دن کے لیے پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر گئی۔ عام دنوں کے اندر عبادت کے حوالے سے ہماری حالت و کیفیت جیسی ہے وہ ہمیں پتہ ہے، کتنی ہم نماز پڑھتے ہیں، کتنا ہم قرآن پڑھتے ہیں، کتنا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کتنا ہمارے زبانوں پہ درود جاری ہوتا ہے، ہمیں نفلی روزوں کا، صدقہ و خیرات کا کتنا شوق ہے۔ تو ہمارا جو جذبہ عبادت ہے وہ سرد ہے، وہ ٹھنڈا ہے، اس میں ہلچل نہیں ہے، اس میں گرمی نفس نہیں ہے، نفس نہیں، گرمی نفس نہیں ہے، اس میں حرارت نہیں ہے، اس کے اندر اس میں حدت نہیں ہے۔ اب یہ کیسے پیدا ہو؟ تو اس کا طریقہ میں عرض کرتا ہوں۔ اس کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سارا دار و مدار ہے دل کی حالت کے بدلنے پہ۔ پکڑ دھکڑ کی عبادت کروانا جو ہے ہو تو جاتی ہے، لیکن جب دل نماز میں نہیں ہے، جب دل عبادت میں نہیں ہے تو اس پر استقامت بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ بندہ ایک مرتبہ یہ عزم کرے کہ یار مجھے عبادت گزار بننا ہے، مجھے اپنے رب کی بندگی کرنے والا بننا ہے۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے جو فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ کہ میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو مجھے اپنے آپ کو ایسا بنانا ہے، میری نماز اللہ کے لیے، میری قربانیاں اللہ کے لیے، میرا جینا اللہ کے لیے، میرا مرنا اللہ کے لیے۔ تو ایک مرتبہ خود کو ایسا بننے کے لیے تیار کرے۔ جب بندہ سوچ بناتا ہے تو سوچ کے بعد پھر عمل کا راستہ آسان ہوتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ سوچ بنانا ہے۔ دوسرے نمبر پہ کیا ہے کہ یہ جو دل عبادت کی طرف نہیں آتا اس کی وجہ ہوتی ہے دلوں پہ زنگ لگنا، اور زنگ لگتا ہے گناہوں کی وجہ سے اور غفلت کی وجہ سے۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو دلوں پہ زنگ لگتا ہے، جب ہم غفلت کی زندگی گزارتے ہیں تو دلوں پہ زنگ لگ جاتا ہے۔ جب زنگ لگا ہوا ہے تو وہ عبادت کی طرف آتا نہیں، نصیحت اس پہ اثر نہیں کرتی۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس زنگ کو دھویا جائے۔ زنگ کو دھویا جاتا ہے نمبر 1 توبہ سے، نمبر 2 قرآن کی تلاوت سے، اور نمبر 3 موت کو یاد کرنے سے۔ جب بندہ موت کو یاد کرتا ہے تو یہ زنگ اترتا ہے، جب تلاوت کرتا ہے تو زنگ اترتا ہے، جب توبہ کرتا ہے تو زنگ اترتا ہے۔ تو اب دوسرا کام یہ ہے کہ بندہ اپنے دل کا زنگ اتارے۔ تیسرے نمبر پہ عبادت کے فضائل پڑھے، جیسے نماز کے فضائل، روزے کے فضائل، صدقہ و خیرات کے فضائل، حج کے فضائل، نفلوں کے فضائل، تلاوت کے فضائل، درود کے فضائل۔ ان ساری چیزوں پہ آپ کو مکتبۃ المدینہ کی کتابیں مل جائیں گی، آپ ان کا مطالعہ کریں۔ جب آپ مطالعہ کریں گے تو دل تھوڑا سا حرکت میں آئے گا ان کاموں کے لیے۔ تو یہ ایک اور طریقہ۔ اچھا، اس کے ساتھ مزید یہ ہے کہ عبادت گزاروں کے واقعات پڑھیں، جیسے نبی پاک علیہ السلام، صحابہ کرام، تابعین، بزرگان دین کے۔ تو واقعات پڑھنے سے بھی دل میں شوق پیدا ہوتا ہے۔ اور ایک اور بات یہ ہے کہ تھوڑا سا تکلف کرے۔ بندہ ہر کام یوں نہیں شروع ہو جاتا کہ یکدم جذبہ پیدا ہوا اور بندہ پوری زندگی کرتا جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ شروع میں تکلف کرنا پڑتا ہے،
تھوڑا سا تکلف کرتے کرتے عادت بن جاتی ہے، عادت کے بعد لذت شروع ہو جاتی ہے۔ تو عبادت میں بھی یہی کرنا پڑتا ہے کہ تھوڑا سا تکلف کر کے عبادت کرے۔ ایک بزرگ کا بڑا خوبصورت فرمان ہے، فرمایا کہ 20 سال میں نے نماز مشقت سے پڑھی اور 20 سال سے نماز کا مزہ لے رہا ہوں۔ یعنی کہ 20 سال آپ نے آپ کو لگا کے رکھا کہ صحیح پڑھنی ہے، صحیح پڑھنی ہے، صحیح پڑھنی ہے، تو 20 سال میں پھر نفس اس کا عادی ہو گیا، اب اس کے بعد عبادت میں مزہ آنا شروع ہو گیا۔ تو لہذا تھوڑی سی مشقت کر کے عبادت کی راہ پہ آئیں، اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ بندے کی طبیعت کا حصہ بن جاتی ہے اور پھر انسان کو اس میں مزہ آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عبادت اور بندگی کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔